نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے ایک اہم درود لے کر آئے ہیں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے، ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتارا گیا ہے۔ یہ درود سب درودوں میں افضل ہے اور چھوٹی سی ہے جو ہمارے بہت ہی کام آنے والی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو درود ابراہیمی کی فضیلت کا بیان بتائیں گے اور اس کو اپنے وظیفے میں شامل کر لیں۔ جیسے بہت سے وظیفے ہم پڑھتے ہیں، تو آج ہم درود ابراہیمی کا وظیفہ آپ کو بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم اور بہت خاص ہونے والی ہے، کیونکہ ہم آپ کے لیے درود ابراہیمی کی فضیلت کا بیان لے کر آئے ہیں۔ اس درود پاک کو ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنا کر اسے وظیفے کی طرح اپنے اذکار میں شامل کر لینا چاہیے۔ پھر آپ اس کے فائدے دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی تمام حاجت کیسے پوری ہو جاتی ہے، آپ کے مسائل کیسے حل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے ناظرین حضرات ہیں جن کی جاب کا مسئلہ ہے، جاب لگ جاتی ہے لیکن ٹکتی نہیں۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں برکت نہیں ہے، چیزوں میں، مال میں برکت نہیں ہے، پیسے آتے ہیں لیکن پیسے میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی، رزق نہیں آ رہا ہے۔ اس طرح سے ہمیں وسائل نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں کیا شامل کر لینا چاہیے کہ ہماری تمام حاجت پوری ہو جائے اور تمام مشکلیں منٹوں میں حل ہو جائیں۔ پیارے ناظرین، آپ کو یہاں بتاؤں کہ درود ابراہیمی جو یہ چھوٹا اور پاورفل عمل بھی ہے، جسے آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو اپنے آنکھوں سے اپنے معجزہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور اپنی زندگی کے سارے مسائل کو حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور آپ کی ساری حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور آپ کو ساری پریشانی بھی حل ہو جائے گی۔ بہت سی ایسی بہنیں بھی ہیں جن کے رشتے نہیں آتے اور ان کی عمریں بھی ڈھلتی جا رہی ہیں، یا پھر جن کی شادی ہو گئی ہے ان کے رشتے اچھے سے چل نہیں رہے ہیں اور وہ اپنی ماں باپ کے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ درود ابراہیمی سے یہ سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ پیارے ناظرین، اب یہ بات ہے کہ آپ کو اسے پڑھنا کیسے ہے، اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل مریم اسلامک شارٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو پیارے عزیز ناظرین و حضرات، آپ کو درود ابراہیمی کا وظیفہ کر لینا ہے۔ ہر نماز میں تو سب لوگ اسے پڑھتے ہوں گے اور سب کو یاد بھی ہوں گے۔ دیکھیں ناظرین، درود شریف بھی ایک دعا ہے۔ ہم اور آپ لوگ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول کے حق میں کرتے ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسان ہمارے اوپر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جو ہمیں دین کی ساری باتیں بتائیں اور شرک سے بھی بچایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ارشاد یہ باری تعالیٰ ہے،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، درود بھیجو اور سلام عرض کرو۔ پیارے دوستوں، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خود عزت اور اکرام کرتے ہیں اور ان پر رحمت اور شفقت فرماتے ہیں، اور اس کے فرشتے کی بھی یہی عمل ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے بہت سے فرشتے جن کا خاص کام یہی ہے، وہ زمین میں جو امتی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے وہ اسے نبی تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ! کتنی بڑی دولت ہے کہ ہمارا سلام فرشتوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ نماز پڑھیں تو اس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے ساتھ لوگوں کے لیے رحمت اور برکت کی دعا بھی کریں۔ درود سلام بھیجنا ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے اور ہمارے اعلیٰ درجے کی سعادت ہے۔ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بہت زیادہ رحمت اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ بہت سے بزرگ ہیں جو روزانہ اللہ کے رسول پر کئی ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول رکھتے ہیں، لیکن ہم جیسے کم ہمت اگر صبح شام ادب سے صرف 100 مرتبہ ہی درود شریف پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اتنا کچھ پائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حال پر ایسی محبت ہوگی کہ دنیا میں اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، یعنی اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے گی۔ جس کا حکم اللہ نے خود دیا ہو اور جس کو کرنے سے اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے، تو ہر بندے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم دیتا ہے اللہ کے ذکر کو۔ تو بے شک آپ کو تو ٹائم دینا ہی ہے، آپ کو تو اللہ کا ذکر کرنا ہی ہے، اس لیے کیونکہ اس سے ہمارے سارے بگڑے ہوئے کام جو بن جاتے ہیں۔ آپ درود ابراہیم کی منت بھی مان سکتے ہیں کہ جیسے 11 دن میں 40,000 مرتبہ اس درود شریف کی پڑھنے کا معمول بھی بنا سکتے ہیں کہ اس سے آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ پھر آپ کو جو بھی مسئلہ ہے یا جو بھی حاجت ہے اسے اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے اور اپنے ساتھ دعا کرنی ہے، اور اپنی یہ نیت باہنی ہے کہ اس حاجت کے لیے یا مسئلے درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، ساتھ آپ کو اللہ جل شانہ سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پیارے اللہ، میرے پروردگار، یہ درود میں نے پڑھی ہے، جب پڑھ لیں گے اس کے برکت سے میری تمام حاجتیں مرادیں پوری کر دے، میرے سارے مسئلے دور کر دے، میری زندگی میں امن اور سکون کی زندگی بنا دے۔ اے میرے پیارے اللہ، مجھ سے سدا کے لیے راضی ہو جا۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا تو آپ کے کام تو یوں ہی بن جائیں گے۔ جب اللہ راضی ہے تو آپ کے کام بننے میں کوئی دیری نہیں لگے گی۔ بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے اور رحم کرتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں قبول فرما لے گا۔ اپنے اللہ کو پیار سے منائیے اور اپنے اللہ کو پیار سے اس سے التجا کریے تو کیوں نہ اللہ آپ کی سنے گا۔ اور عشاء کی نماز
کے بعد درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے اور سونے سے پہلے دعا کرنی ہے کہ میرے اللہ، میں نے پورے دن جو درودیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں۔ ناظرین و حضرات، اس کے فائدے آپ کو جلد دیکھنے کو ملیں گے۔ جو حاجت مانگی ہوگی جلد پوری ہونے لگے گی۔ جب مسئلوں کا خاتمہ ہو جائے گا، سارے کام میں آسانی ہی آسانی ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو کیوں نہ ہمارے اللہ اور ہمارے نبی ہماری سنیں گے۔ بے شک اللہ 70 گنا ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ تو سوچئے، جب اللہ ہم سے راضی ہوگا اور وہ ہم سے 70 گنا ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، جب ماں ہماری پیار کرتی ہے تو اللہ سوچئے 70 گنا ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، تو وہ کیوں نہیں ہماری سنے گا۔ ایک بار دل سے پکار کر اپنے اللہ کو پکاریے، اور اللہ اور ان کے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں ہماری سنیں گے۔ تو دل سے کچھ مانگ کر، آنسو بہا کر، تو اللہ ہم سے ضرور سنے گا۔ اور درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس کے ڈھیروں اذکار ہیں جس کا ہم بیان اور فضیلت بے شمار کر چکے ہیں۔ درود ابراہیمی ہماری ایسی درود ہے جس کو پڑھنے سے ہمارے سارے کام بن جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اسے اتارا اور ہمارے لیے اسے پڑھنے کے لیے کا حکم دیا، تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ کی شان میں، اپنے نبی کی شان میں اس درود کو اپنا معمول بنا لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ تو اپنے اللہ سے آنسو بہا کر دیکھیے، آپ کے بگڑے ہوئے کام کیسے بن جائیں گے، آپ کے سارے مسئلے مسائل کیسے حل ہو جائیں گے۔ ایک بار اپنے آپ کے اللہ آپ سے راضی ہو گئے تو آپ کی دنیا و آخرت سنور جائے گی، آپ کی ساری زندگی عیش و آرام میں بدل جائے گی۔ صرف اپنے اللہ کو دل سے پکار کر دیکھیے، آپ کا اللہ کتنا بابرکت والا ہے، رحمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کتنی ہی قربانیاں دیں، آپ کو کتنے دین کی راہ میں آپ کو نیک نیک باتیں بتائیں۔ اس لیے اپنے اللہ کو اور اپنے پیارے نبی کو خوش کریے اور ان کے وظائف کو پڑھیے۔ یہ سارے درودوں میں افضل ہے درود ابراہیمی، چھوٹی سی درود ہے، بس آپ کو چلتے پھرتے بھی آپ اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے نماز کے بعد 100 مرتبہ بھی پڑھ کر اس سے دعا مانگ سکتے ہیں، یا آپ جیسے آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ اس کو جیسے 7 دن میں آپ نے 20,000 درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں اور منت مان لیں کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو میں اتنا درود شریف